السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو جی بیٹا جی، آج ہم نے موضوعاتی مطالعے کا باب نمبر 3 ہے، علم کی فرضیت و فضیلت. آج ہم اسے دیکھیں گے. تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا. اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں. یہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا. یعنی کہ جو پہلی آیات، پہلی وحی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی، وہ بھی علم ہی کے متعلق تھی، جس سے جو ہے علم کی افادیت اور اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یعنی علم حاصل کرنا. اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طالب علم میں کوتاہی یا طلب علم میں، یعنی کہ علم کو حاصل کرنے میں کوئی بھی غفلت یا کوتاہی نہ کرے. یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے جو ہے علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا از حد ضروری ہے، اور اس کو فرضیت کے جو ہے درجے پر رکھا گیا ہے. علم کی اہمیت، اگلا پوائنٹ ہے، انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے. اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل ہے. علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے. یعنی کہ اگر انسان کو فضیلت اور برتری حاصل ہے دوسری مخلوقات کے اوپر، اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، تو وہ علم ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ عطا فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انی بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. معلم کی جو ہے، استاد کی جو ہے اہمیت اسی سے اجاگر ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے معلم، جو تعلیم دینے والا، بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہے جس کے اوپر حضرت جبرائیل امین جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی لے کے جو ہے وہ نازل ہوا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے جو ہے وہ یہ دعا کیا کرتے. تو ہمیں تو از حد ضرورت ہے اس کی کہ ہم جو ہے اس دعا کا اہتمام کریں. اسی طرح سے ایک اور دعا بھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اس کا بھی جو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. عہد رسالت میں اشاعت اسلام، علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا. یعنی کہ اتنی زیادہ اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھی علم کی، اس لیے جو ہے وہ ان کا جو فدیہ ہے وہی 10 بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دینا مقرر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کے متاع گم گشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے. مردوں کی نسبت عورتوں کو علم کی طلب کی زیادہ جو ہے وہ پرواہ اور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک عورت نے جو ہے، ایک لڑکی نے جو ہے پورے خاندان کی جو ہے وہ تربیت کرنی ہوتی ہے. جی بیٹا جی، نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کا حصول علم کی اہمیت. مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. قرآن میں دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے. رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقوی اور رضائے الہی کا حصول ہے. قرآن میں ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سورہ فاتر کی آیت نمبر 28 سے اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے. دیے
سے دیے کو جلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو۔ یعنی کہ جو علم کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جب انسان علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر، اللہ تعالیٰ کی جو ہے پہچان ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے وہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک آیت بھی تمہیں ملے تو اسے بھی جو ہے وہ آگے پہنچا دو، اپنے تک مت رکھو۔ یہ نہ کرو کہ خود تو ایماندار بن جاؤ، خود تو بعمل بن جاؤ، لیکن دوسروں کو اس کا علم ہی نہ ہو، یعنی کہ دوسروں کے اندر بھی جو ہے وہ علم کی شمع کو جو ہے وہ روشن کرنا ہے۔ اسی طرح سے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یعنی جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں، یعنی کہ جو غائب ہے اس تک۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ علم کی جو روشنی ہے وہ ہر کونے میں پھیل جائے۔ اور پھر حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یعنی کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا میرے سن بہت بڑا ہو گیا ہے، میں بہت جو ہے وہ عمر گزار چکا ہوں تو اب میرے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مرتے دم تک جو ہے انسان کو علم کی جستجو اور علم کی راہوں کو، گیروں کو اپنے لیے کھولتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو یا ٹیکنالوجی کا علم ہو یا کوئی بھی علم ہو، اس کو حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ نہ صرف دنیا کا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی ضرور حاصل کرنا ہے، کیونکہ دنیا کا علم حاصل کریں گے تو اس سے ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی، لیکن آخرت میں کیا ہوگا اس سے ہم غافل رہ جائیں گے۔ اس لیے دین کے ساتھ ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا دونوں ہی جو علم حاصل کرنا ازحد ضروری ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی علم کی فضیلت ہے، علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ اہل علم ہی جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم تھام لیتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس طرح سے جو تعلیم حاصل کی ہے اس کے مطابق جو اپنی وہ زندگی بسر کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ان کے درجات جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تشریف لائے، وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھی، ایک حلقہ ذکر تھا اور دوسرا حلقہ علم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر مل بیٹھ کے کچھ لوگ جو ہے وہ ایک بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہوں، یعنی کہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں، تو وہاں پہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ علم کی مجلس کو جو ہے وہ سجایا جائے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ علم کی مجلس اگر سجائی جائے گی تو اس سے جو ہے وہ زندگیاں سنوریں گی اور لوگوں کے اندر آگاہی اور شعور پیدا ہوگا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کس چیز کا تقاضا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ذکر کی مجلس کو بھی بہتر قرار دیا، اس کو بھی پسند کیا، لیکن بیٹھنا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی مجلس میں پسند فرمایا، کیونکہ اس سے جو ہے روشنیاں زندگی میں پھیلتی ہیں۔ عبادت تو ہم انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم جو ہے وہ مل بیٹھ کے جو ہے وہ علم کی مجلس لگائیں گے، یعنی کہ علم کو پھیلائیں گے، تو یہ زیادہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ جو ہے عمل ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ فرمایا علم کی مجلس ہے، یعنی کہ وہ مجلسیں جہاں پہ علم جو ہے وہ دیا جا رہا ہو یا حاصل کیا جا رہا ہو، تو اسے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی پھلواریاں قرار دیا ہے۔ مدرج ذیل چند روایات سے علم کی اہمیت یوں واضح ہوتی ہے۔ علم حاصل کرو، اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے۔ اب آپ یہ نوٹ کرتے جائیے گا۔ پہلی روایت یہ، علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا تحقیق اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، علم تنہائی کا ساتھی، فراقی اور دنگ دستی میں رہنما، غمگسار دوست اور بہترین ہمنشین ہے۔ علم جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں،
دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کے لیے بینائی ہے۔ علم جسم کی توانائی اور قوت ہے۔ علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے۔ علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے۔ علم سے انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے۔ اس کی بدولت انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے کہ جب معلوم ہوگا تبھی جو ہے انسان یہ سارے کام کر سکے گا۔ علم ایک پیش رو اور رہبر ہے اور علم اس کے تابع ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملیں انہیں حاصل کرو۔ علم کی فضیلت اس امر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکمت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا ہے جسے علم و عمل میں برتری حاصل تھی۔ اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام بھی ملائکہ پر فضیلت لے گئے۔ علم ہی کی بنیاد پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہوئے زوال کا شکار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح شام دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی اللہم انی اسالک علما نافعا، جس کے بھی میں نے پہلے بھی آپ کو یہ پڑھ کے سنائی ہے۔ پوری دعا اس طرح سے ہے اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کی دعا کرتا ہوں، ورزقا طیبا اور طیب رزق یعنی پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہو۔ یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ بھی مصنون دعا ہے کہ اے اللہ جو علم تو نے مجھے دیا ہے اسے ہمارے لیے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل اور اس کی اشاعت کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بیٹا جی آپ نے اس سارے سبق میں سے جو ہے وہ پوائنٹس بنانے ہیں، اہم نکات آپ نے ایک صفحے کے اوپر جو ہے وہ علیحدہ سے لکھنے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہیں اس سبق کے اندر پڑھی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔